کے کہنے لگے حضور اقم عندنا اقم الی العدد والعدت والمنعت، حضور یہیں تشریف رکھ لو، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ٹھہر جاؤ، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، نوجوان بھی زیادہ ہیں، اسلحہ بھی موجود ہے، آپ کی حفاظت پوری کریں گے، پریشانی نہیں ہوگی، یہاں تشریف رکھیں۔ میرے رسول نے فرمایا خلو سبیلہا فإنہا معمورہ، میری سواری کا رستہ چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم۔ غلاموں نے اصرار نہیں کیا، رستہ چھوڑ دیا۔ میں اکثر کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ التجا ضرور کرنی چاہیے، شیخ کی بارگاہ میں، استاد کی بارگاہ میں، مرشد کی بارگاہ میں التجا ضرور کرنی چاہیے، پر اگر وہ نہ مانے تو اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اصرار ٹھیک ہے جس طرح جناب دی مرضی۔ میرے حضور سواری پہ سوار ہیں، محلہ گزر گیا، سواری چلتی چلتی اگلا محلہ آ گیا، یہ بنو بیاضہ کا محلہ ہے، سردار ذرا آگے آئے، التجا کی حضور حلم الینا، ہمارے پاس رہ جائیں، ادھر ڈیرا لگا لیں، ادھر ڈیرا لگا لیں، ادھر 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 اکھیاں دے بوئے کھلے نے دل سیج بچھا کے بیٹھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، آمنت بالله صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وصل عليه الصلاة والسلام۔ اس ڈبے دی تار لا دے، ایدی تار لا دے، بند کر دے، جڑا آواز ریپیٹ کر دے بھی کٹ کر دے، سمجھ صحیح آوے، سمجھ صحیح آوے، سمجھ صحیح آوے۔ ایک پاسے محبوب خدا دا، تے ایک پاسے کل خدائی، ایڈی شان تے ایڈی عظمت کسے اور انسان نہ پائی، سارے نبیاں نالوں اچھا، ایڈا
ایڈا اچا ہور نہ کائی آزمیونو کون گٹاوے جدی رب کرے وڈیائی بعد خدا دے سب تو افضل تے جدا کلمہ پڑھے خدائی پڑھے درود خدا جس اتے تے جدا جبرائیل شیدائی جتھے کوئی رسول نہ پہنچے او دیو تھوں تیک رسائی آزم یسان ہور کی لینا جے او دے دردی ملے گدائی حضرات گرامی ربیع الاول کا مہینہ تھا 12 تاریخ تھی مکہ المکرمہ کا شہر تھا اذان فجر سے پہلے کا وقت تھا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے جو جملہ میں نے پڑھا ہے میں پھر وہ دہرا رہا ہوں مہینہ کون سا تھا ربیع الاول کا اور تاریخ 12 تھی اور شہر مکہ المکرمہ کا اور دن سوموار کا اور وقت فجر کی اذان سے پہلے کا حضرات قریب ہو جاتا دیکھو جی اگر تسی میرے دل دی گل سمجھو نا جی پاویں بندہ اوکھا ہوئے تے پاویں سوکھا ہوئے جڑے میزبان ہوندے نے نا انہاں دی گل مننی پیندی جدوں انہاں نے بلایا آ گئے ہوں کوئی گل نہیں تھوڑا گا کی تے تھوڑا پیچھاں کی جتھے آکھن اوتھے ہو جاؤ اچھا ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ تھی سوموار کا دن تھا حضور اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے 12 ربیع الاول کا دن تھا سوموار کا دن تھا جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی سرزمین پہ تشریف فرما ہوئے یثرب کی سرزمین پر جس جگہ حضور نے سب سے پہلے قدم رنجہ فرمایا اس جگہ کا نام ہے مسجد قباء جی مسجد ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور سوموار کو وہاں پہنچے سوموار منگل بدھ جمعرات وہاں قیام کیا اور جمعے والے دن مسجد قباء سے اگلا سفر فرمایا ایک روایت یہ ہے کہ 20 دن حضور علیہ السلام نے مسجد قباء والی جگہ پہ قیام فرمایا 24 کی بھی ایک روایت ہے امام بخاری نے فرمایا اقام فیہا بضعۃ عشر یوما 10 دن اور 10 سے کچھ زائد یعنی 12-14 دن حضور نے وہاں قیام فرمایا
اتنا ضرور ہے کہ یہ 12-14 والی روایت زیادہ مناسب اس لیے ہے کہ حضور نے وہاں مسجد بھی تعمیر فرمائی، تو چند دن لگ جاتے ہیں مسجد کی تعمیر میں۔ کون سی مسجد تعمیر کی؟ مسجد خوش ہو کے نام لیں، مسجد قباء وہ ہے جس کے بارے میں سچا قرآن کہتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ محبوب، یہ جو تقوی کے نام پہ پہلے دن مسجد بنی تھی، یہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں قدم رنجا فرمائیں۔ اور جیسے ابھی کان میں چونکہ بغدادی صاحب ابھی ہو کے آئے ہیں، ابھی میں ان سے 2-4 سوال کرتا ہوں، انشاءاللہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے گی، کہ مسجد قباء کے بارے میں حضور کی یہ عادت مبارک تھی کہ ہفتے والے دن حضور مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ سوموار اور جمعرات کو مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی مشہور ہے کہ جس بندے نے وضو کیا اور اچھی طرح کر کے وضو کیا، پھر اس نے مسجد قباء میں 2 رکعتیں ادا کی، اللہ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا جی؟ کتنی رکعتیں پڑھنے سے؟ تو آپ مدینہ شریف جب حاضری دیتے ہیں تو سلام پیش کرنے کے بعد دربار مقدس میں حاضری کے بعد بہترین عبادت یہی ہے کہ روز 1 عمرہ تو کم از کم کر لیا جائے۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور نے مسجد قباء میں 4 دن قیام کیا یا 12-14 دن یا 20-22 دن۔ مسجد قباء سے جب اگلا سفر کیا تو دن جمعہ کا تھا۔ جی کون سا دن تھا؟ قباء والے یثرب والے روز جاتے تھے کہ حضور کو اپنے ساتھ قافلے کی صورت میں لے آئیں گے، ابھی کام ختم نہیں ہو رہا تھا تو پروگرام متاخر ہوتا رہا، اخیر یہ طے پا گیا کہ صبح چلیں گے۔ جی صبح۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب یثرب والوں کو پتا ہے کہ جمعہ والے دن آج ہم نے جانا ہے تو حضور نے ہمارے ساتھ آنا ہے، تو آج ان کے جانے کے انداز میں پہلے کی نسبت کچھ فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی نہیں، آپ میری بات کا خوش ہو کے جواب نہیں دیں دے۔ جنہاں نے کارچ محفل انہاں نے کل وہی کپڑے پائے سن جڑے آج پائے ہیں، بولو اچھی پھر بھائی بدلے نے کو نہیں بدلے؟ ہاں انہاں نے تے سال ہو گیا سنبھال کے رکھے سن، بھی ہے اس دیڑے ہی پانے نے جس دن پروگرام ہوئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گھر میں خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بندہ اہتمام کرتا ہے اس کے لیے۔ تو جب یہ یثرب والے حضور کو لینے گئے تو کپڑے سب کے صاف ستھرے، چہرے سب کے چمکدار، اور یہ میرے کوئی جذباتی جملے نہیں ہیں، کتابوں میں جو لکھا ہے حضرت انس جس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں، توجہ ہے جی صاحب کی، لما کان اليوم دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاء منہا کل شیء۔ جس دن حضور مدینے میں داخل ہوئے تھے، سورج تو روز چڑھتا ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور روشنی آ جاتی ہے، لیکن اس دن مدینے کی ہر چیز چمک رہی تھی۔ اور ابن ابی خیثمہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جس دن حضور یہاں تشریف لائے تھے، لم ارى یوما احسن منہ ولا اضواء، میں نے اپنی زندگی میں اس دن سے بڑھ کر نہ کوئی حسین دن دیکھا ہے نہ کوئی روشن دن دیکھا۔ سواری پیش کی گئی، سبحان اللہ، نہیں سواری پیش کی گئی، حضور سواری پہ سوار ہوئے
چلو آپ بھی نہیں بولے، میں بھی کوئی اتنا جوش میں نہیں ہوں کیونکہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا اور آپ کو بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی قسم جنہیں نظر آ رہا تھا نا سوار کون ہو رہا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ سارے اکٹھے بولے اللہ اکبر جاء رسول اللہ۔ ابھی یہ آواز ختم نہیں ہوئی تو دوسری طرف سے آواز آئی اللہ اکبر جاء محمد، اللہ اکبر جاء محمد، اللہ اکبر جاء رسول اللہ۔ یثرب کے در و دیوار اس نعرے سے جھوم اٹھے تھے۔ حضور سواری پہ سوار ہوئے تو جی بغدادی صاحب بتائیے، مسجد قباء سے مسجد نبوی کی طرف پیدل آئیں تو کتنا وقت لگتا ہے؟ لو جی آدھا گھنٹہ۔ کوئی اور بندہ اس میں کمی بیشی کرے گا تاکہ میرا مسئلہ سمجھانا آسان ہو جائے؟ یہ کہتے ہیں جی آدھا گھنٹہ مسجد قباء سے مسجد نبوی، تو سب کو تو آدھا گھنٹہ نہیں لگتا نا، کوئی ساڑھے آٹھ دے ذرا ماڑے بندے بھی ہونے چوئی صاحب، ماڑے بندے بھی ہونے ساڑھے آٹھ جی ویگنا دے نہیں، میں گل پیدل دی کرنی ہے جی۔ کوئی اور بندہ ہے جڑا آکھے کہ 40-45 منٹ، چلو جی صحیح صاحب کہنے ہیں گھنٹہ لگ جائے۔ اب آپ مسئلہ سمجھیں جی، میں نے یہ سوالات کیوں کیے ہیں کہ 40 منٹ آدھا گھنٹہ؟ مسجد قباء والی جگہ سے روایت یہ ہے کہ چاشت کے وقت حضور سواری پہ سوار ہوئے، چاشت کے وقت، یہ تقریباً 10 بجے کا ٹائم کہہ لیں آپ، چاشت کے وقت حضور مسجد قباء سے سواری پہ سوار ہو کے چلے ہیں۔ مسجد نبوی والی جگہ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، کہتے ہیں گھنٹہ لگتا ہے بندہ پہنچ جاتا ہے، لیکن حضور نے ابھی آدھا سفر کیا تھا کہ جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آدھا سفر ابھی ہوا تھا کہ سورج ڈل گیا، زوال کا ٹائم ختم ہوا، جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے میں کہہ سکتا ہوں جس سواری پہ جس قافلے میں حضور تشریف لا رہے تھے وہ بھاگم بھاگ نہیں آ رہا تھا، وہ ٹھہر ٹھہر کے سکون سے ترانے پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ اور ایک دو منٹ کے لیے اگر عام بندے کو بات سمجھ بھی نہ بھی آئے تو وہ برداشت کر لے۔ میں پڑھے لکھے حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جس سواری پہ حضور تشریف فرما تھے نا، اس کے کانوں میں کوئی کہہ رہا تھا قدم اے رہ رہو آہستہ ترنے، قدم اے رہ رو آہستہ ترنے، چوما ہر در ذرہ او درد مند است۔ اس سواری کے کانوں میں کوئی کہہ رہا تھا آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے قدم رکھ، جس طرح تیرا دل کرتا ہے نا رسول تشریف فرما ہوا ہے تیرے اوپر تو بیٹھا ہی رہے، اسی طرح یہ مٹی کا ہر ذرہ بھی تانگ رکھتا ہے کہ تو اس پر سے ٹھہر ٹھہر کے گزر کے جائے۔ ہم تو ترسے ہوئے ہیں، اتنی دیر ہوئی ہے کہ آپ تشریف لائیں گے اور سواری یہاں سے گزرے گی، اس لیے ٹھہر ٹھہر کے۔ تو بات سمجھ آگئی، وہ جو قافلہ چل رہا تھا، آپ جن گلیوں میں جلوس لے کے نکلتے ہیں 12 ربیع الاول کو، آپ کا جلوس جس گلی سے گزر کے آتا ہے مجھے تجزیہ کر کے سروے کر کے بتائیں آپ عام حالات میں جلوس کے بغیر ان گلیوں سے گزریں تو اتنا ہی وقت لگتا ہے؟ بولو عام حالات میں وقت تھوڑا لگتا ہے، جلوس میں آئے تو وقت۔ اس کا مطلب ہے کہ جلوس کے چلنے میں اور عام چلنے میں فرق ہوتا ہے، جلوس ٹھہر ٹھہر کے چلتا ہے۔ تو پھر میں سمجھا چکا ہوں نا کہ وہ جو مسجد قباء سے جلوس آیا تھا وہ بھی پکا سچا جلوس تھا، کیونکہ اس کی رفتار بالکل آہستہ، نعتیں ترانے پڑھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے آ رہے تھے، اتنا ٹھہر ٹھہر کے آ رہے تھے۔ اس قافلے کے آگے آگے حبشی غلام اپنے جنگی کرتب دکھا رہے تھے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ لما کان اليوم دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ لعبت الحبشۃ بحرابها فرحم بقدومہ۔ اچھا نہیں سمجھ آئی پھر بھی بولیں ذرا سارے۔
ایک دفعہ پھر بولیں، اب سمجھ آئے تو بولنا، ویسے نہیں بولنا۔ روایت یہ ہے کہ حضور کی سواری کے آگے آگے حبشی غلام نے جنگ، کوئی تلوار پکڑی ہے، نیزہ پکڑا ہے، بھالا پکڑا ہے، یہ آلات جنگ کے لے کے یہ جھوٹی موٹی کی مشقیں کرتب دکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ فرحم بقدومہ، یہ حضور کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں۔ میرے مرشد گرامی نے لکھا ہے ان کو پتہ چل گیا تھا یہ کیوں نہ خوشی مناتے کالے غلام، ان کو پتہ چل گیا تھا آج وہ آیا ہے جس کے آنے کی وجہ سے ہمیں کالے رنگ کا تانا کوئی نہیں دے گا، آج وہ آیا ہے جس کے آنے کی برکت سے ہمیں کعبے کی چھت پہ چڑھایا جائے گا، آج وہ آیا ہے جس کے آنے کی برکت سے ہمیں امیر المومنین عمر فاروق بھی بلائیں گے تو سیدنا بلال کہہ کے بلائیں گے۔ وہ اس لیے خوشی منا رہے تھے، ان کے پاس یہی کچھ تھا، انہوں نے اسی طرح خوشی منا لی۔ میں نے کہا ان کے پاس یہی کچھ تھا، انہوں نے اسی طرح خوشی منا لی۔ جس کے پاس جو ہے وہ اسی طرح خوشی منا لے گا۔ کئی دفعہ لوگ سمجھاتے ہیں اور مشورہ ویسے ان کا ٹھیک ہی ہوگا، سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں یار اتنے پیسے جو تم نے لگا دیے گلیاں سجا کے، تو اگر ہم منع نہیں کرتے آپ سجا لیں تو 60,000 آپ نے گلی سجانے پہ لگا دیا ہے، اب 20,000 15,000 10,000 گلی سجانے پہ لگا لیتے، یہ باقی جو 40,000 ہے یہ کسی غریب کو دے دیتے، کسی کے کام آ جاتا۔ ویسے گل تے بندے دی سیانی ہے، جاگ دیو پہ جی اچھا جے تسی سو بھی جاؤ تو میں تو تقریر کرنی ہے نا، کہ نہیں کرنی؟ ہاں جی، سیالوی صاحب فرما رہے تھے جی انشاءاللہ 9:30 بیان شروع ہو جائے گا، میں نے کہا جی انشاءاللہ جب ہوگا تو ہو جائے گا۔ اور میں ادھر بیٹھک میں بیٹھا تھا تو بزرگ ایک صاحب فرما رہے تھے میں نے یہ کرنا ہے، میں نے صبح اٹھتا ہوں یہ کرتا ہوں، دوپہر کو، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، میں محسوس پہ کرتا تھا ساڈا تے بس یہ کام ہے، ہوں تقریر ختم کرنی ہے جا کے سونا ہے، اگلی تقریر وری اٹھنا ہے، پھر باقی تو اور کام ہی کو نہیں الحمدللہ سانوں۔ کیوں جی صحیح صاحب؟ ساڈا تے بس یہ کام ہے، بس ہوں تقریر کرنی جا کے سونا ہے، تے اگلی تقریر آتی پھر اٹھن دے ٹائم، تقریر دے ٹائم اٹھ کے باہر نکلنا ہے، باقی تے الحمدللہ سانوں کوئی کام نہیں ہے۔ کی خیال ہے تہاڈا جی؟ ایک دوست ایک دفعہ مینوں کہن لگے جی بڑی موج لگی تہاڈی، میں کدے 3 دہاڑے لگاتار میرے نال رہو تینوں سمجھ آ جائے پوری۔ بھائی سونا کیڑے ویلے تے جاگنا کیڑے ویلے تے، جڑا کام جدھر میں جاؤں گا میرے نال ہی پھر تو جانا کام پاویں نہ کریں، تو تقریر میں ہی کراں گا، بس میرے نال جاگدا رہو ہی صحیح۔ اچھا چلو بہرحال جو نوکری دی جا رہی ہے اللہ قبول فرما لے، حضور قبول فرما لیں۔ اپنا انداز ہے بھائی یہ خوشی ہے جی آپ گلی پہ اتنا ٹائم لگا دیا، اتنے پیسے لگا دیے۔ میں ادب سے التجا کروں گا جن کے پاس 80 لاکھ کی گاڑی ہے مشورہ دو نہ جا کے کہ 35 لاکھ کی گاڑی رکھ لو، باقی 45 لاکھ کسی غریب مسکین کو دے دو۔ جن کے پاس 3 کروڑ کی کوٹھی ہے ان سے کہو نا یار 15-20 لاکھ 50 لاکھ کا بھی مکان ہو تو گزارا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، باقی سارے کسی غریب مسکین کو دے دو۔ بھائی آپ سب جو روز کھانا کھاتے ہیں 150 دا ہی کھاندے ہو روز، سارے بولو او بھائی روٹی صرف 150 دی کھاندے ہو سارے، میرے نال آؤ 150 دی روٹی بندہ سوکھی 150 روپے بندہ رج کے روٹی کھا لے، 3-4 دے پکوڑے لے ہون 3 روٹیاں لئیاں ہون تے بندہ رج کے روٹی کھا لیندا کہ نہیں کھا لیندا؟ تے پھر تکے کیوں کھاندے ہو، پھر سویٹ کیوں کھاندے ہو؟ بس میرا مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، اللہ نے جو دیا ہے حلال طریقے سے اس کو کھانے میں، اچھا پہننے میں، اچھی گاڑی، اچھی رہائش میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ اس کا حق ادا ہونا چاہیے، جو اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ ہاں اس کے بعد اللہ نے توفیق دی ہے تو غریبوں کو جتنا مرضی دے دو۔ یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ جوتا سستا پہن لیں اور غریب مسکین کو پیسے دے دیں، کپڑے سستے پہن لیں اور غریب مسکین کو پیسے دے دیں؟ بھئی اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس کی توفیق کے مطابق ہی تو استعمال کر رہا ہوں، لہٰذا میلاد شریف پہ بھی اگر کوئی 10 کی بجائے 20,000 خرچ کر لے، اگر کوئی 20 کی بجائے 35-40 خرچ کر لے تو کوئی حرج، ہاں اس انداز میں خرچ نہ کرے جس کو فضول خرچی محسوس ہو رہی ہو، فضول خرچی والا کام نہ کرے۔ حضرت
حضرات قافلہ حضور کا چل پڑا۔ ابھی میں نے کہا کہ حضور مسجد قباء سے نکلے تھے، مسجد نبوی سے آدھا فاصلہ ہوا تو جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس جگہ جہاں حضور نے نماز جمعہ پہلی دفعہ پڑھائی اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے۔ دیکھی ہے احباب نے؟ جی آج صاحب، مسجد اس زمانے میں اس کا نام مسجد غبیب رکھا گیا، بعد میں پھر مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ویسے میرے خیال میں وہاں آج کل جمعہ ہوتا نہیں ہے، اکثر وہ تالا ہی ہوتا ہے۔ اب زیارت کے لیے کبھی ہم گزریں تو دیکھ لیتے ہیں، وہ درمیان میں مسجد جمعہ والی جگہ ہے۔ اب میرے دو چار جملے ذرا مزہ لے کے سنیے گا، بتائیں مجھے کیسا منظر ہوگا جب یثرب کی سرزمین پر میرے نبی نے پہلی دفعہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہوگا۔ الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واستہدیہ واؤمن بہ ولا اکفر وعادی من یکفر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدى ودین الحق والنور والموعظہ علی فترۃ من الرسل وقلۃ من العلم وضلالۃ من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الاجل۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر بھی بولو سبحان اللہ۔ اچھا چلو میں اگلا خطبہ نہیں پڑھتا، میں آپ کو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ او یار آواز میری ہے، لہجہ میرا ہے، پر اللہ کی قسم لفظ وہ ہیں جو میرے رسول نے یثرب کی سرزمین پہ ارشاد فرمائے تھے۔ میں اس لیے کہتا ہوں بغدادی صاحب سے بھی اور آپ صاحب سے بھی کہ مسجد نبوی میں جائیں نا، اللہ آپ کو لے جائے تو وہاں جمعے والے دن ذرا پہلے چلے جایا کریں۔ وہ جو پرانی مسجد ہے نا اس میں جا کے بیٹھیں، وہاں مشکل سے ٹائم لگتا ہے، تو وہاں جان بوجھ کے ایسے آنکھیں کھول کے دیکھتے رہا کرو کب اس منبر پہ کوئی خطیب آ کے خطبہ دے گا، اور دل میں سوچا کرو وقت بڑا گزر گیا ہے، خطیب تو بدلا ہوا ہے، یہ جگہ وہی ہے جہاں میرا رسول خطبہ دیا کرتا تھا۔ بندوں نے حضور کا خطبہ سنا، مجھے بتائیے در و دیوار کو بھی لطف آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ درختوں کو، پتوں کو، فضاؤں کو حضور کی آواز کا، لہجے کا لطف آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پہ دوبارہ سوار ہو گئے جمعہ پڑھانے کے بعد۔ یہ سالم بن عمر بن عوف کا محلہ ہے، حضور سواری پہ بیٹھے ہیں، قافلے کے سردار ذرا آگے آ گئے، حضور سے آگے کہنے لگے حضور اقم عندنا اقم الی العدد والعدت والمنعت، حضور یہیں تشریف رکھ لو، آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ٹھہر جاؤ، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، نوجوان بھی زیادہ ہیں، اسلحہ بھی موجود ہے، آپ کی حفاظت پوری کریں گے، پریشانی نہیں ہوگی، یہاں تشریف رکھیں۔ میرے رسول نے فرمایا خلو سبیلہا فإنہا معمورہ، میری سواری کا رستہ چھوڑ دو، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم۔ غلاموں نے اصرار نہیں کیا، رستہ چھوڑ دیا۔ میں اکثر کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ التجا ضرور کرنی چاہیے، شیخ کی بارگاہ میں، استاد کی بارگاہ میں، مرشد کی بارگاہ میں التجا ضرور کرنی چاہیے، پر اگر وہ نہ مانے تو اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اصرار ٹھیک ہے جس طرح جناب دی مرضی۔ میرے حضور سواری پہ سوار ہیں، محلہ گزر گیا، سواری چلتی چلتی اگلا محلہ آ گیا، یہ بنو بیاضہ کا محلہ ہے، سردار ذرا آگے آئے، التجا کی حضور حلم الینا، ہمارے پاس رہ جائیں، ادھر ڈیرا لگا لیں، ادھر ڈیرا لگا لیں، ادھر 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 اکھیاں دے بوئے کھلے نے دل سیج بچھا کے بیٹھا،
ہر کوئی ویچ اڈیکاں دے گھر بار سجا کے بیٹھائے، ہر کوئی ویچ اڈیکاں دے گھر بار سجا کے بیٹھائے، رحمت دا خزینہ بنیا ہے، یسرب تو مدینہ بنیا ہے، محبوب خدا دا جس دن دائے تھے ڈیرے لا کے بیٹھائے۔ گویا ہر کوئی کہہ رہا ہے حضور یہاں تشریف لائیں، ہمارا بھی دل حاضر ہے۔ تیسرا محلہ گزر آ گیا دار بنو سعدہ کا، چوتھا محلہ آ گیا حارث بن حزرج کا، پانچواں محلہ آ گیا عدی بن نجار کا۔ کس کا؟ یہ جو عدی بن نجار والے ہیں سارے کہہ رہے تھے حضور یہاں تشریف رکھیں، تعداد زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، نوجوان بڑے ہیں، پوری حفاظت کریں گے۔ حضور ہر کو یہی جواب دے رہے ہیں رستہ چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے اسے حکم مل چکا ہے۔ یہ جو عدی بن نجار کا محلہ آیا نا جناب، حضور یہاں سے گزرنے لگے نا تو قبیلے کے سردار آگے کہتے ہیں حلم الی اخوالکا، حضور اپنے نانکیاں کولے رہ پوو۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ ہم تو آپ کے رشتہ دار ہیں نا۔ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے ننہال یہی ہیں، حضرت ہاشم کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی ہے۔ یہ کہنے لگے حضور ہم تو آپ کے ماموں زاد لگے نا، ہمارے یہاں تشریف رکھیں۔ حضور نے وہی جواب دیا رستہ چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے حکم مل چکا ہے۔ اب یہ جو اگلا محلہ مالک بن نجار کا محلہ آیا نا، میرے نبی کی سواری چلتی چلتی اس جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی جہاں آج کل مسجد نبوی۔ یہ جملہ سنیے گا، سواری بیٹھ گئی، حضور نیچے تشریف نہیں لائے، بیٹھی رہی سواری، حضور نہیں اترے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد سواری اٹھ کھڑی ہوئی، آگے کو سفر شروع کر دیا۔ چلتی چلتی آگے گول دائرے کا چکر لگا کے نا مڑ کے آئی، فرجعت الی مبرکها اول مرت فبرکت، جس جگہ بیٹھی تھی پہلے چکر لگا کے وہاں دوبارہ آ کے بیٹھی۔ سمت حلحلت، گردن زمین پہ رکھ دی سواری نے اور جرجری لینے لگی۔ میرے نبی ابھی اترے نہیں ہیں، یہ قبیلے کی بچیاں دف بجاتی ہوئی قریب آ گئی ہیں اور کہنے لگی ہیں نہنو بناتو بن النجاری یا حبذا محمد من جاری۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی نا میں نے کیا پڑھا؟ آؤ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وہ بچیاں دف بجاتی ہوئی آئی ہیں، کہنے لگیں ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ میرے نبی نے بچیوں سے ایک سوال کیا، فرمایا اتحبیننی، بچیوں سچی بات بتاؤ کیا تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ واقعی کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ بچیاں کہنے لگی قلنا نعم، کہنے لگی جی ہاں حضور ہمیں آپ سے محبت ہے۔ یہ پیار سے جملہ سننا محفل میلاد کا مقصد پورا ہو جائے۔ میرے حضور نے 3 بار فرمایا انا واللہ احبکن، سبحان اللہ، انا واللہ احبکن، نہیں سارے بولے انا واللہ احبکن، انا واللہ احبکن، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ زندگی ساری کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے جب یہ جواب سننے کو مل جائے، حضور فرما دے میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا یہ ہے اپنا ذوق، کیا کہا میں نے؟ جی ہاں یہ ہے
کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو کھانا اچھا کہتا ہے تو کہتا ہے آج بڑا مزہ آیا ہے، کوئی کہتا ہے جو گاڑی اچھی میں بیٹھا کہتا ہے آج بڑا سواد آیا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں آج حضور کی نعت سنی بھئی کیا بات ہے یار، آج حضور کا ذکر سنا کیا بات ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں اس پہ لطف آتا ہے کہ جنہیں سرکار کہہ دیں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ تھکاوٹ اتری کہ نہیں اتری زندگی کی؟ اچھا آپ کو نہیں سمجھ آئی ہے، میں ایک اور بات کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، توجہ ہے جی سب کی؟ اور اگر میری طرف ہی توجہ رکھیں تو بہتر ہے۔ کیا کہا جی میں نے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، کھجور کا خشک تنا جس پر حضور خطبہ دیا کرتے تھے سہارا لے کے، تو جب ممبر بنایا گیا تو حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اس تنے کو چھوڑ دیا۔ بخاری کے لفظ یہ ہیں فَجَعَلَ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ، جیسے بچہ روئے تو اس کو چپ کرا گئے کہتے ہیں، تو چپ کرنے کے بعد بھی بچہ ڈکورے لیتا رہتا ہے، تو یوں ڈکورے لینے کی آواز اس کھجور کے خشک تنے سے آ رہی تھی جو حضور کی جدائی میں رو رہا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے کہ بندے کا لطف، زندگی کا سواد کیسے آتا ہے۔ حضور ممبر پہ تشریف فرما تھے، وہ کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، حضور ممبر سے نیچے اترے، فَاعْتَانَا کہا، اس کو گلے لگا لیا، اس کو۔ لوگ آج کل دن کو ملاقاتیں کرتے ہیں، شام کو سٹیٹس لگاتے ہیں، آج میری فلاں بندے سے ملاقات ہوئی، یہ فوٹو ہے، سٹیٹس لگایا، فلاں سے ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ یہ ملاقات، یہ فوٹو ہے، یہ سٹیٹس لگایا۔ بھائی صاحب، جس کی اللہ کے رسول سے ملاقات ہو جائے، حضور نے گلے لگایا، اس پہ لطف لیں، حضور نے گلے لگا لیا کھجور کے خشک تنے کو۔ فَسَكَتَ، وہ جو ڈکورے لے رہا تھا وہ خاموش ہو گیا، وہ چپ کر گیا۔ یہ محبت رسول ہے، یہ عشق رسول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچیوں نے کہا جی ہم آپ سے محبت کرتی ہیں، فرمایا اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترنے لگے ہیں۔ وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ میں پھر پڑھنے لگا ہوں وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ چار بار حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ اب ذرا مجھے یہ جواب دینا، میں نے 2 بار پڑھی ہے، آپ خود سوچیں آپ کو کتنا لطف آیا ہے جب اللہ کے رسول نے 4 بار پڑھی ہوگی۔ سچا قرآن اللہ کا، حضور اپنی پاک زبان سے تلاوت فرمائیں۔ حضور سواری سے نیچے اترے، 4 بار یہ آیت پڑھ کے قریب ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، سامان اٹھایا اور گھر کی طرف دوڑے، لوگوں کو پتہ چل جائے پراونا ساڑھے گھر آیا ہے۔ اکھیاں دے بوئے کھلے نے، دل سیج سجا کے بیٹھا ہے، ہر کوئی وچ اڈیکاں دے گھر بار سجا کے بیٹھا ہے۔ حضرات، محفل میلاد کا مقصود یہ ہے کہ ہم بھی اپنے دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں اس امید کے ساتھ کہ حضور کی سواری گزرے، اور ہم بھی التجا کرتے ہیں کدی آؤ غریباں دے محلے، یا رسول اللہ گناہ گاران راہ تیرے نے ملے، یا رسول اللہ۔ یہ ہم بھی التجا کر رہے ہیں، تو جب بار بار کریں گے تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ حضور بھی کرم فرمائیں گے۔ ہاں جی، حضور بھی کرم فرمائیں گے۔ اس کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ دیکھو جی، جیسے انہوں نے آج مجھے بلایا، نعت خوانان حضرات کو بلایا، تو اہتمام بھی کیا نا، گھر میں انتظام کیا، گھر کو سجایا، سپیکر منگوایا، پنکھے رکھے، یہ کیا وہ کیا، انتظام کیا نا۔ تو حضور کو بلائے تو انتظام کوئی بھی نہ کرے
انتظام کرو انشاءاللہ. کرو گے جی؟ دو تین چیزیں ہیں انتظام میں. ایک چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. فرمایا تم میں سے مجھے سب سے پیارے وہ لگتے ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. جاگ رہے ہو؟ جن کے اخلاق سب سے اچھے. میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں او بھائی ان کو سمجھایا کرو نماز کافی عرصہ بعد میں آئی ہے، اخلاق بہت پہلے آیا ہے. ہم نمازیں 6 8 پڑھتے ہیں، اخلاق نہیں ہے. حضور نے اخلاق کو پسند فرمایا. فرمایا ایک بندہ ساری رات قیام کرتا ہے اور ایک مقام پاتا ہے، ایک بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ایک مقام پاتا ہے، اور دوسرا بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہی مقام پا جاتا ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے. جس کا اخلاق اچھا ہو حضور اس پر کرم فرماتے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا. تو میلاد شریف کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی اپنی زندگی میں شامل کریں کہ انشاءاللہ ہم پہلے جتنا درود شریف پڑھتے ہیں اب اس سے زیادہ کچھ پڑھا کریں گے. تھوڑا زیادہ کر لیں، زیادہ جتنا بھی ہو سکے، لیکن پہلے کی نسبت کچھ ضرور اضافہ کرنا چاہیے تاکہ میلاد کی برکات نصیب ہو جائیں. اور آخری بات یہ ہے جی، میں اہل خانہ سے بھی بالخصوص گزارش کروں گا اور جو میرے دوست تشریف لائے ہیں ان سب سے بھی کہ حضور کی سنتوں میں سے ایک سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ فرما لو. مقصد پورا ہو گیا محفل میلاد کا کہ حضور کی سنتوں میں سے ایک سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ فرما لو. کتنا ہی پیارا لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بندہ داڑھی شریف رکھ لے. آج پتہ نہیں مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا یا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، جتنے لوگ زیادہ پڑھ جاتے ہیں ان کی اتنی داڑھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو حالانکہ پڑھنے کے بعد علم، میرے حضور ضیاء الامت فرماتے تھے کہ علم عاجزی کا نام ہے، علم تقوی کا نام ہے. علم اس چیز کا نام نہیں کہ قرآن و حدیث کو بندہ فصاحت و بلاغت سے بیان کرتا ہے. علم عاجزی کا نام ہے، عمل کا نام ہے، تقوی کا نام ہے. جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اتنا بندہ جھکتا چلا جاتا ہے. تو جتنا بندہ جھکتا ہے اللہ اتنا ہی اسے اٹھا دیتا ہے. تو انشاءاللہ جی میرا پیغام پہنچ گیا. انشاءاللہ العزیز حضور کی سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ فرمائیں، اخلاق اپنائیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں اور برداشت کیا کریں. کیا جی؟ ہاں یہ محفل میلاد والا سبق نہیں ہے لیکن حضور کی سنت کا یہ سبق ہے. برداشت کیا کرو. ساڑھے کو موٹر سائیکل بندہ تیز کر کے لنگ جے اسی برداشت نہیں کرتے. گڈی دے مڑا ہرن مار کے لنگ جے برداشت نہیں کرتے. کیوں جی بھائی نہیں برداشت کر؟ غصے وچ آ جاندے ہو میرے کو لنگ گیا نہیں کر کے. اے میلاد ہے نا بچو، میں راتی محفل میلاد وچ اے تے نہیں آیا رات اے تے ہرن مار کے غصے نہ لنگ گیا تے میں تے محفل میلاد وچ ہاں. من تے مولوی صاحب نے سمجھایا سی برداشت کرنا. چلو میں برداشت کر جانا. اے دی وار ودی صحیح. اور یار آج کل بندے جیون نہیں دیندے جے ہر واری چپ ہی کر جیے تے. او کوئی گل نہیں، کر جو ہر واری چپ کر جو. جے بندے جیون نہیں دیندے تے نبیاں دا سردار ضرور سر تے ہاتھ رکھے گا. برداشت کرو برداشت. جڑے شادی شدہ ہو تسی بھی برداشت کرو. بندے مسئلہ میں چونکہ شعبہ ہے نا جی، بندے مسئلہ پوچھنا آمدن جی غصے وچ آ کے طلاق دے دیتی ہے تے خوشی نہ بھی کدے کسے طلاق دیتی ہے. تو کپڑے سونے بڑے اس لیے کیتے نے آج جا تنوں طلاق دیتی. آج وہی کھانے دا ایسا تو پکایا بڑا مزہ آ گیا جا تنوں طلاق دیتی. طلاق غصے وچ ہی ہوندی ہے تے غصہ نہ کھایا کرو نا. یہ مردوں سے کہہ رہا ہوں برداشت کریں. آپ برداشت کریں گے تو جو کچھ بیگم نے کہا ہے نا صرف آپ کو پتا چلا ہے. یہ تو مجھے بھی پتا ہے نا، یہ اللہ جانے کیا کیا کہتی ہیں. بندے کا دل کرتا ہے میں دیوار کو ٹکر ماروں.
انجے گل ہے نا، بولو بول دے نہیں ہو، پتہ منو ہے ساریاں گلاں دا، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو برداشت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوا ہے، نہیں برداشت کریں گے تو محلے کو پتہ چلے گا، گاؤں کو پتہ چلے گا، پورے پنڈ کو پتہ چلے گا وہ کی ہویا ہے۔ تو برداشت کرو، برداشت برداشت۔ اور خواتین سن رہی ہیں جی، خواتین سن رہی ہیں تو میں ان اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے التجا کروں گا کہ جس سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لے کے یہ سارے جھوم رہے تھے نا، جس سیدہ خاتون جنت کا نام لے کے سارے جھوم رہے تھے نا اور مزہ لے رہے تھے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ کائنات میں وہی خاتون ہے، اس خاتون کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے نوریو ہم آتشی فرما برش، کہ نوری بھی سارے کے سارے اور خاکی بھی سارے کے سارے فاطمہ الزہرا کے غلام ہیں، پر گم رضایش در رضائے شوہرش۔ حضرت فاطمہ نے اپنی رضا اپنے شوہر کی رضا پر قربان کر دی ہے۔ او منگل والے دن بھی شوہر کہے نا جمعرات ہے تے عقل مند بی بی آکھے جی بالکل جناب جمعرات ہے، اور جمعہ والے جاڑے آکھیا جی اتوار ہے، وہ کہا ٹھیک ہے جناب اتوار ہی ہے۔ یہ ہے اپنی رضا کو شوہر کی رضا پہ قربان کر دینا۔ مجھے پتا ہے بیویاں کہتی ہیں جی ساڑی وری کہندے نے حضور نے فرمایا اے پہاڑ اٹھا تے ایتھو رکھ تے ایتھو اٹھا تے ایتھے رکھ تے تاویں شوہر دا حق پورا نہیں ہوندا۔ ہاں ٹھیک ہے یہ حضور نے فرمایا ہے، پر یہ بھی تو حضور نے فرمایا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ حضرات میری گفتگو دوسری طرف نہ چلی جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کا نام لے کے خوش ہونا، محبت میں محفل سجانا، درود پاک پڑھنا، یہ بھی ہمارے اعمال و افعال میں شامل ہے، لیکن ساتھ ساتھ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنا، حضور کے لائے ہوئے پیغام کو اپنے گھر میں نافذ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم اہل خانہ کی عزت میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ مرحوم جناب عبداللطیف صاحب جنہوں نے اس کام کا آغاز کیا، ان کے بھائی طارق صاحب کے والد محترم، اللہ ان کی قبر روشن فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو اس اچھے عمل کو اچھے انداز میں ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔